الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں بالغداوۃ والعشی، صبح اور شام کے وقت، یریدون وجہہ، اور اپنے چہرے کو متوجہ رکھتے ہیں، ولا تعد عیناک لہم، اور آپ ان سے اپنی آنکھوں کو بھی مت پھیریے۔ محدثین مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے پیغام بھیجا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آنے کے بعد آپ سے دین کی باتیں سنیں، لیکن آپ کے ارد گرد میں صحابہ کرام جو غریب طبقہ کے لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں نہیں آتے کہ ہماری عزت خراب نہ ہو۔ اب نبی علیہ السلام کا دل چاہتا تھا کہ وہ لوگ آئیں اور نبی علیہ السلام انہیں دعوت دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روکے رکھیے مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں بالغداوۃ والعشی، صبح اور شام کے وقت۔ یعنی نبی علیہ السلام کو صحابہ کی تعریف کر کے ان غریب صحابہ کے بارے میں حکم دیا، اگرچہ قریش مکہ امیر ہیں لیکن آپ ان کے ساتھ رہیے، آپ ان کو دین کی باتیں سکھاتے رہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی جب دعوت کو سامنے رکھتے ہیں، جب نبی علیہ السلام کی بات کو سامنے رکھتے ہیں، کبھی تو یوں تعریف کرتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے مبشر، شاہد گواہی والا، ہم نے آپ کو بشارت والا بھیجا ہے، ہم نے آپ کو دعوت والا بھیجا ہے اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی کبھی نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تعریف پر تعریف کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات کو تنبیہ کی جاتی ہے، نبی علیہ السلام
مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آپ کے ارد گرد کفار قریش بیٹھے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں۔ ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتا ہے اور کئی سوال کر دیتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں وہ صحابی چونکہ نابینا تھا، نظر نہیں آتا تھا، تو نبی علیہ السلام کے اس کے سوال ناگوار گزرے، آپ نے سوالوں کا جواب نہیں دیا، وہ صحابی پلٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، کہ آپ غصے میں ہوئے، آپ نے چہرہ پھیر لیا، حالانکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ پاک ہوئے اور آپ پاک کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کو دعوت کا طریقہ بھی سکھایا، اور صحابہ کرام اگرچہ غریب تھے لیکن ان کی فضیلتیں بھی بتا دی گئیں۔ اب دنیا کے اندر مسلمان جب دنیا کے اندر آتا ہے، اب اسے شریعت مطالعہ کیا سکھاتی ہے؟ شریعت مطالعہ یہ سکھاتی ہے جو دین کا طالب ہوتا ہے اس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے، نہ کہ اس بندے کو جو دین کا طالب نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو نماز کی دعوت دے دی گئی، اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اب دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے اس کے ساتھ اخلاق اچھے رکھے، اس کے ساتھ برتاؤ اچھا ہو، اسے نماز کا طریقہ سکھائے، اس کے ساتھ جس قسم کی بھی مدد ہو سکے مدد کرے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان پورا سال گزارتا ہے، اب پورے سال میں ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، پھر اسے نماز کے مسائل پتہ ہوتے ہیں، اس کا ایمان کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی کیا کرتا ہے، سال کے 11 مہینے صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، پھر جیسے ہی رمضان شروع ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہے، 5 وقت مسجد میں حاضر ہوتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے اب مجھے اہمیت دی جائے۔ تو شریعت مطالعہ سکھاتی ہے جس کے اندر جتنی طلب زیادہ ہوتی ہے اس کو اتنی ہی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے، تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جنتی ہے وہ آدمی جو کمزور ہو، طاقت کے اعتبار سے ہو، جسم کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، لوگوں کے اعتبار سے ہو۔ اب صحابہ کرام کو بندہ دیکھتا ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہیں، لیکن قرآن کریم بار بار فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جہنمی کون ہے، فرمایا جہنمی ہے وہ آدمی کل عتل جواد مستکبر، ہر وہ آدمی جو کسی کے ساتھ کلام کرے تو برے الفاظ سے کرے، کسی کے ساتھ ملاقات کرے پیشانی پر بل ڈال کر کرے، کسی کے ساتھ جب وہ بات کرے تو تکبر کے ساتھ کرے۔ آج کل یہ تکبر کی بیماری ہر مسلمان میں آتی جا رہی ہے۔ جس مسلمان کے پاس مال زیادہ ہے وہ مال پر تکبر کرتا ہے، جس کے پاس قوت ہے وہ قوت پر تکبر کرتا ہے، جس کے پاس علم ہے وہ علم پر تکبر کرتا ہے۔ اور جب ایک آدمی تکبر کرتا ہے کسی بھی اعتبار سے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے، وہ اپنے لیے جہنم کو خرید لیتا ہے۔ اب ایک مسلمان کو کیا چاہیے؟ مسلمان کو یہ چاہیے کہ جب کسی مسلمان سے ملاقات کرے تو اب اسے یوں بتایا جاتا ہے وَأَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، جب تو اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اچھی پیشانی کے ساتھ، عمدہ اخلاق کے ساتھ ملاقات کر۔ حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے نبی علیہ السلام بتاتے ہیں جیسے مال غریب کو دینا صدقہ ہے، فلاں کام کرنا صدقہ ہے، تو نبی علیہ السلام بتاتے ہیں کسی مسلمان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا بھی صدقہ ہے۔ محدثین تو یوں لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ساتھ
اچھے اخلاق سے پیش آنا، ایک مسلمان کا دل خوش کرنا، یہ حج اکبر سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اب ایک آدمی جب ان حدیثوں کو سنتا ہے، ان حدیثوں کی وجہ سے وہ گناہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر محدثین لکھتے ہیں، آدمی ایک مجلس میں بیٹھا ہے، اب مجلس سے اگر وہ اٹھتا ہے تو مجلس ٹوٹتی ہے، مجلس والے خفا ہوتے ہیں، یہ آدمی نماز کو جانا چاہتا ہے، نماز کا وقت ہے، لیکن مجلس والوں کی ناراضگی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نماز ضائع کر دیتا ہے۔ اب فرماتے ہیں یہاں اگر کہ وہ مسلمان ناراض ہی کیوں نہ ہو، اب نماز کا حکم ہے، نماز پہلے ہے، مسلمان کا خوش کرنا بعد میں ہے۔ اب یوں ہوتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دوست ہے، اب یہ چاہتا ہے کہ میرا ساتھی نماز پڑھے، یہ چاہتا ہے میرا بیٹا میرا بھائی نماز پڑھے، لیکن جو اسے نماز کی دعوت نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ فرماتے ہیں اس لیے نہیں دیتا، میں نماز کی دعوت دوں گا تو کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہاں تک لوگ کرتے ہیں، جب کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، نماز کے لیے اپنے دوست کو ایک بار کہا، 2 بار کہا، 3 بار کہا، پھر کہتے ہیں ہم نے 3 بار دعوت دے دی، اب ہمارے اوپر سے حق ختم ہو گیا۔ لیکن جب سیرت کی کتابوں کو اٹھایا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا جاتا ہے، تو ایسا بھی آتا ہے ایک دن بہت زیادہ طوفان ہے، بارش ہے، ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، ابو جہل بیوی سے کہتا ہے آج جو بھی ہوا، جو بھی مانگا میں دوں گا۔ جب دروازہ کھولا سامنے نبی علیہ السلام کی ذات کھڑی ہے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں صرف آپ کو دین کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا اگر آج تو کچھ بات بھی کہتا میں مان لیتا سوائے اس دعوت کے۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے آج ابو جہل کے دروازے پر میرا یہ دعوت دینے کی 30ویں بار ہے، 30 بار ہو گئے میں نے ابو جہل کو دعوت دی۔ تو لوگوں کو مسائل بتائے جائیں لوگ خفا ہوتے ہیں، لوگوں کو ایسی باتیں بتائی جائیں تو لوگ خفا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اب مسلمان تو وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو بنائے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، اپنی مونچھوں کو کٹاؤ۔ اب وہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا نبی علیہ السلام اپنی مٹھی میں داڑھی کو پکڑتے نیچے سے کاٹ لیتے۔ امت کو کیا تعلیم دی؟ امت کو تعلیم کی دی۔ نبی علیہ السلام ایک مٹھی کے برابر داڑھی رکھتے تھے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کے لیے واجب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے، حالانکہ شریعت بتاتی ہے مسلمان کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اب ایک مسلمان داڑھی نہیں رکھتا، منہ پر چند بال رکھ لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے بال رکھ لیتا ہے، دنیا میں فیشن کرتا ہے، قبر میں لات اور پاؤں پہنچ چکے ہوتے ہیں، سفید بال ہوتے ہیں، لیکن وہ فیشن نہیں چھوڑتا، وہ داڑھی کٹاتا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کیوں؟ کہتا ہے جب داڑھی لمبی ہو جاتی ہے لوگ بوڑھا سمجھتے ہیں، جب داڑھی لمبی ہو جاتی ہے سنبھالی نہیں جاتی، جب داڑھی لمبی ہو جاتی ہے بندہ خوبصورت نہیں لگتا۔ اسے اتنا تو بتایا جائے نبی علیہ السلام کی ذات، آپ کا چہرہ دنیا میں سب ہر چیز سے خوبصورت تھا۔ نبی علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی تھی تو آپ خوبصورت لگتے تھے، امتی کے چہرے پر داڑھی ہو تو وہ خوبصورت کیسے نہیں لگے گا؟ پھر کیا ہوتا ہے مسجدوں کے اندر جب ایک داڑھی کٹا انسان آتا ہے، اب وہ مسجد میں آتا ہے، کبھی اذان دیتا ہے، کبھی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج ہماری بدبختی کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ایک داڑھی کٹا انسان مسجد میں آیا، تھوڑے سے پیسے زیادہ تھے، تھوڑی سی قوت زیادہ تھی، 2-4 بیٹے جوان تھے، 2-3 اس کے بھائی تھے، تو ہم اسے کہتے ہیں آپ اذان دے۔ فقہا لکھتے ہیں جس آدمی کی داڑھی ایک مٹھی سے کم ہو اگر وہ اذان دے دے تو مسجد کی انتظامیہ پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ اذان دے۔
اسے تنبیہ کرنے کے لیے۔ آج کل جب مسئلہ بتایا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں عربوں میں داڑھی کٹے نماز پڑھاتے ہیں، عربوں میں داڑھی منڈے ہوئے اذانیں دیتے ہیں۔ ہم نے تو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے جب ایک داڑھی کٹا اذان دے گا اب نماز کا ثواب کم ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کسی امیر کو دیکھتے ہیں، ہمارے مؤذن کیا کرتے ہیں، امیر کو جب داڑھی کٹا ہو دعوت دیتے ہیں اور غریب اگر داڑھی پوری بھی ہو دعوت نہیں دیتے۔ کیوں؟ فرماتے اس وجہ سے ایک مسلمان اگر مسجد میں آتا ہے اسے اذان دینے کا شوق ہے، پہلے وہ اپنا چہرہ نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرح بنائے، اپنے منہ پر ایک مٹھی کے برابر داڑھی رکھے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ایک آدمی بوڑھا ہے، 70-80 سال ہے، لیکن وہ فیشن نہیں چھوڑتا اور چاہتا بھی ہے مسجد والے مجھے نیک سمجھے، محلے والے مجھے نیک سمجھے کہ یہ اذان دے رہا ہے۔ شریعت مطالعہ اس کی مذمت کرتی ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کو چاہیے اگر وہ مسجد کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اگر وہ قبر کی تیاری کرنا چاہتا ہے، اگر کل قبر کے اندر میدان معاشر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور کام تو کرے ہی لیکن اپنے چہرے پر پوری داڑھی رکھے، تو مسجد کی انتظامیہ کو پتہ ہو اگر ایسا آدمی مسجد میں آئے جس کی داڑھی پوری نہ ہو اور وہ اذان دیتا ہے تو مسجد کے جو منتظمین ہیں، جو مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ سارے گنہگار ہوں گے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے یہ آدمی نبی علیہ السلام جیسا چہرہ تو پسند نہیں کرتا لیکن اپنا نام بڑا کرنے کے لیے اذان دیتا ہے۔ آج کل یہی ہوتا ہے، غریب کو مسئلہ بتاؤ سن لیتا ہے، امیر کو مسئلہ بتاؤ تو وہ مسئلہ بھی نہیں سنتا، الٹی مخالفت بھی شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے جب شریعت کا مسئلہ سنے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرے۔ کیوں؟ جب وہ شریعت کا مسئلہ سنے گا، اس پر عمل کرے گا، دنیا میں بھی آسانیاں ہوں گی، قبر اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کرے اللہ تعالیٰ ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔